هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آسمان، پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابل میں اس طرح ہے جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا کوئی حلقہ جسے ہم چھلا سا کہتے ہیں، ایک دائرے کی چیز چھوٹی سی پڑی ہو، اس طرح کر کے پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابل میں ہے۔ پھر دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے مقابل میں اتنا چھوٹا ہے، پھر تیسرا چوتھے کے مقابل میں، چوتھا پانچویں کے مقابل میں، اور پانچواں چھٹے کے مقابل میں، اور چھٹا آسمان ساتویں آسمان کے مقابل میں، اور پھر ان تمام آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کی کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے جو اتنی بڑی وسیع ہے، اس کے بارے میں احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ موضع قدمی الرحمن، وہ کرسی رحمان کے پاؤں کی جگہ ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ وہ کتنا بڑا ہے، کیا اس کی کیفیت ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اللہ اعلم۔ اللہ کی ذات کے جو لائق ہے اسی طرح کا اللہ کا عرش ہے۔ ہم اس کی کیفیت بیان کرنا، اس کی کوئی مثال دینا، اور اللہ تعالیٰ کا اس عرش پہ مستوی ہونا، اب یہ لفظ جو ہم کہتے ہیں نا مستوی، یہ استوا سے نکلا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ کھڑا ہے، یہ الفاظ بولنا جائز نہیں، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اللہ اعلم۔ اس کیفیت کو اللہ کی ذات کے ساتھ بیٹھنا، کھڑے ہونا کیسے ہے، جیسے کوئی انسان بیٹھتا ہے کسی تخت پہ، ایسا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ عرش پہ مستوی ہونا کیسا ہے، ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس پہ ایمان لانا لازم ہے۔ اس کی کیفیت مجہول ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال، اس کی کوئی یعنی کسی بھی طرح کے کہنا کہ کوئی اس انداز سے ہے، اس انداز سے ہے، یہ کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 دفعہ فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔